الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان أولياء الرحمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے کرامات اولیاء برحق ہیں. مسلمانوں کے عقائد میں سے، نظریات میں سے یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے ولی سے کرامت کا صدور یہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں برحق ہے. یہی قرآن نے عقیدہ دیا، احادیث مبارکہ نے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ کا اور کم و بیش 1450 سال کے مسلمانوں کا آج تک یہی عقیدہ ہے کہ جو اولیاء الرحمن ہوتے ہیں ان سے کرامات کا صدور برحق ہے. کرامات کا صدور برحق ہے. سب سے پہلی بات کہ کرامت کہتے کس کو ہیں؟ کرامت کوئی خلاف عادت و خلاف معمول کام، خلاف عقل کام کسی ایسے شخص سے وہ کام ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو، مثال کے طور پر بیٹھا پاکستان کے شہر فیصل آباد میں ہے اور اللہ کا ولی چاہتا ہے کہ میں ایک ہی سیکنڈ کے اندر فیصل آباد سے مدینہ المنورہ جانا چاہتا ہوں. اب یہ جو مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، فیصل آباد یا کائنات کے کسی کونے سے، فیصل آباد یا کائنات کے جو مدینہ شریف سے ہزاروں کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر دور ہو، ایسے مقام سے اگر ایک قدم اٹھائے ہزاروں کلومیٹر طے کر کے مدینہ شریف پہنچ جائے. یا دوسری ولیوں کی ایک حالت
کہ وہ قدم بھی نہ اٹھائے، بس ہلکی سی حرکت کرے، بس ہلکی سی. یہ مختلف انداز ہوتا ہے، اولیاء کے اپنے اپنے مقام اور رتبے ہیں. بعض اولیاء تو بس ایک قدم، اور جس کو ساتھ لے جانا اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہمارے پاؤں پر پاؤں رکھ دو. تھوڑی سی حرکت کی، جہاں مرضی وہیں پہنچ گئے. اور بعض فقط اتنا ایک قدم اٹھاؤ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر. وہ جیسے قدم اٹھایا نہ تھا تو ہزاروں کلومیٹر دور کسی بھی علاقے میں، فرض کیا فیصل آباد میں تھے، اور جب قدم اٹھا لیا کہا آنکھ اب کھول تو مدینہ منورہ کا بازار ہوتا ہے. یہ خلاف عقل و خلاف عادت کام ہے، اور یہ کرامت ہے. اور یہ کیا ہے؟ جب ایسے شخص سے اس کا صدور ہو جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نہ وہ نبی ہے، خلاف عادت کام کرنے والا، ورنہ تو معجزہ بن جائے، اور نہ یہ شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہے، ورنہ کسی اور طرف بات بڑھ جائے. تو مسلمان ہو اور کوئی ایسا کام کرے جو خلاف عقل اور خلاف عادت ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. جس کی میں نے آپ کے سامنے ایک کیا رکھی؟ مثال رکھی. اور اگر کسی کو ہماری اس مثال میں شک ہو تو شیخ اشرف علی تھانوی، شیخ اشرف علی، ایک کتاب ہے جمال الاولیاء. کیا نام ہے اس کا؟ اس کتاب میں اس طرح کے کئی اولیاء کے واقعات اس شخص نے لکھے ہیں. کئی اولیاء کے واقعات اس طرح کے کہ وہ بیٹھے تو فلاں جگہ تھے. ایک کے بارے میں لکھا کہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے تھے، اور وہ عرفہ کا دن، کون سا دن تھا؟ اپنے دوست کو کہنے لگے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج حج پڑھ لوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج حج کی سعادت حاصل کر لوں. یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا. ہم کوشش کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے، آئندہ بھی انشاءاللہ، کہ مسئلے کی حد تک بات کی جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کو گالی. یہ اس لیے اس شخص کا نام ہم لے رہے ہیں کہ انہی کے ماننے والے آج اولیاء اعظام کے مزارات کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں. ہمارے پاس یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی موجود ہیں. قرآن میں بھی ایسا مسئلہ موجود ہے. جناب سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کچہری کا اور آپ کی امت کے ایک ولی کا اس طرح کا کارنامہ قرآن میں بھی موجود ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں اپنے ان قومی بھائیوں کو سمجھانا کہ جس شیخ اشرف علی تھانوی کو تم ہر وقت ہر موڑ پہ یاد کرتے ہو، انہوں نے یہ لکھا ہے. اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں کیا پڑھ لوں، اور ساتھ والے بزرگ جو بھی دوست احباب، حضور اتنا سفر کیسے طے ہوگا، جبکہ آج ہی 9 ذوالحجہ، جبکہ آج ہی، اور پورے سال میں حج صرف 9 ذوالحجہ کو ہی تو ہوتا ہے. فرمایا اس کی پرواہ تم نہ کرو، تم یہ بتاؤ ارادہ ہے کہ نہیں ہے. خود تو جانا ہی ہے، تم بتاؤ تمہارا ارادہ ہے کہ نہیں ہے. کہنے لگے حضور اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے، اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے تو ہمیں اور درکار ہی کیا. فرمایا ٹھیک ہے پھر تیاری کرو، ٹھیک ہے پھر حج کی تیاری کرو، غسل کرو ممکن ہے، ورنہ وضو کرو، احرام باندھو، اس کی نیت کرو، مکروہ ٹائم نہیں تو 2 رکعت نماز بھی ادا کرو، پھر ہم چلتے ہیں عرفات میں انشاءاللہ. تیاری ہو گئی. بزرگ علیہ الرحمہ نے فرمایا ٹھیک ہے آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی، جہاں بھی تھے وہ مقام تھا. سیکنڈ کے اندر فرمایا چلو کھولو آنکھیں. جب آنکھیں کھولتے ہیں تو عرفات کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں. اور لکھا کس نے ہے؟ غور کرنے والی بات. اور الامام المحدث الفقیہ زبردست عاشق رسول امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کی تلخیص کی ہے. اس آپ کی کتاب کی کیا کی ہے؟ جو جامع کرامات الاولیاء کرام کے نام پہ ہے.
پھر اس نے اس کا نام رکھا جمال الاولیاء، جمال الاولیاء۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر ہزاروں کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر اللہ کے ولی نے خود نہیں طے کیا، ساتھ والوں کو بھی عرفات میں پہنچا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کرامت کی تعریف ہم نے کی اور اس پہ ایک مثال پیش کی ہے۔ اس پہ کیا عرض کی ہے؟ ابتداً میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیونکہ کرامت کا تعلق ہے ولی سے، کرامت کا تعلق ولی سے، ولی کے معنی کی طرف بھی حاجت نہیں ہمیں، ورنہ یہ پھر ہمیں بہت سارے جمعۃ المبارک اس پہ لگانے پڑیں گے۔ ہم چاہتے ہیں مسئلہ بھی ثابت ہو جائے اور ٹائم بھی تھوڑا لگے، قسطیں بھی اس کی کم از کم بنے، جس کی آج پہلی قسط ہم چلا رہے ہیں۔ ابتداً تعریف کے اعتبار سے اولیاء کی دو قسمیں ہیں۔ اولیاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان۔ اولیاء الرحمن اور اولیاء، جہاں جو ہم لفظ اولیاء استعمال کر رہے ہیں اس جگہ اس کا معنی ہے دوست، اس جگہ اس کا معنی کیا لیں گے؟ اولیاء الرحمن، رحمان کے دوست، اولیاء الشیطان، شیطان کے۔ ابتداً دو قسمیں ہیں۔ اولیاء الرحمن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے متعدد مقامات پہ اپنے صحیح اولیاء کی تعریفات میں، ان کی شان و علامت میں بارہا آیات بینات کو بارہا نازل فرمایا، اور قرآن میں کئی جگہ پہ موجود ہیں۔ ان میں سے ہم نے جو آج تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا حروف تنبیہ میں سے ہے، کسی کو ہوشیار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کلام میں۔ تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو، کن کو؟ کیونکہ قرآن کن کا نصاب ہے؟ مسلمانوں کا۔ قرآن کن کا نصاب ہے؟ مسلمانوں کا۔ ابتداءً کافر کا نصاب تب بنے گا جب وہ اسلام قبول کر لے گا، جب وہ اسلام قبول، کیونکہ قرآن نے کہا نا زکوٰۃ دو، تو حکم کس کو ہے؟ بولو نا یار۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو حکم کس کو ہے؟ قرآن نے کہا فلاں فلاں اور فلاں عورت سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، حکم کس کو ہے؟ تو پتہ چلا یہ نصاب بھی کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ پاک نے متنبہ فرمایا کہ ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ ایک الا آ گیا، دوسرا انا آ گیا، تاکید در تاکید، تاکید در پختگی، در پختگی اس کلام میں، اس جملے میں فرمایا یقیناً اسی طرح ہے، یقیناً اسی طرح ہے، بے شک اسی طرح ہے۔ کیا؟ اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کسی طرح کا کوئی۔ بندے زیادہ سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ جنگل کے درندوں سے یار، بھیڑیا ہے، شیر ہے، فلاں بلا ہے، یہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، کشف المحجوب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک نیک بندہ ایک نیک بندے کی زیارت کو چلا، ایک نیک بندے کی۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف۔ اس پہ ایک بات حضور داتا علی حجویری کی زبان سے عرض کرنے چلے ہیں۔ فرمایا جب وہ وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی نماز میں ہے، وہ اللہ کا ولی، اور اس کی بکریوں کی رکھوالی شیر کر رہے ہیں۔ اس کی بکریوں کی رکھوالی کون کر رہے ہیں؟ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، حضور داتا علی حجویری کی بات کر رہا ہوں، جو لاہور میں کھڑے ہو کے اگر کوئی اعتراض کرے، بلکہ کیا لوگوں نے، کہ آپ کی مسجد کا رخ ٹھیک نہیں، قبلہ کی جانب آپ کی مسجد کا، فرمایا ٹھیک، ضدی تھا، کہنے لگا جی ٹھیک نہیں ہے، فرمایا ٹھیک ہے، کہنے لگا ٹھیک نہیں ہے، فرمایا پھر سامنے دیکھ، اس طرح نہیں، تجھے اگر اعتماد آتا تو اب آنکھیں کھول اور دیکھ سامنے۔
جتنا مجمع تھا سب کا سب لاہور میں کھڑے ہو کے کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا ولی بھی کبھی بھول سکتا ہے جو لاہور میں کھڑے ہوئے کو سارے حجابات دور کر کے ہزاروں کلومیٹر دور کعبہ مشرفہ ہے، فرمایا اگر زبان پہ اعتماد نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے سامنے قبلہ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہ تڑپنے لگے، حضور بالکل ٹھیک ہے، حضور بالکل۔ آپ نے فرمایا 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ہم سے 1000 سال پیچھے کے آپ بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ ان کی زیارت کو گیا تو عجیب منظر دیکھتا، لوگ شیر سے ڈرتے ہیں اور بکریوں کو کھا جانا شیر کی صفت میں شامل ہے، اور کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو بکریوں کا مالک اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے اور بکریوں کو چرانے پہ ڈیوٹی کن کی لگی ہوئی ہے۔ کہہ رہے میں پہلے بھی بڑی شان سنی تھی تو میں بہت زیادہ مشتاق ہوا اس بندے سے کلام کرنے کے بارے۔ خیر تھوڑی دیر ٹھہرا تو انہوں نے سلام پھیر دیا۔ میں نے ان سے جیسے ہی انہوں نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا تو میں نے کہا حضور میں تو فقط آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانا یہ عظیم سعادت ہے، یہ عظیم سعادت ہے۔ کئی مشکلیں دور ہو جاتی، خواہ وہ ظاہری حیات میں ہوں یا پردہ فرما کے عالم برزخ میں بیٹھے ہوں۔ ضروری نہیں کہ وہ بیٹھا ہو تو پھر ہی جائیں گے۔ آج کل کے جو اپنے آپ کو پیر کہنے والے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ شاید 1,00,000 میں 1 یا 2 مرد کلندر نکل آئے، بقایا ساروں سے کھربوں درجے افضل ہے۔ کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، سیدھے یہاں سے سفر کرو لاہور کا، حضور دات علی حجویری کے دربار پہ بیٹھ جاؤ، ان کے وسیلے سے رب مشکل دور فرما دے گا۔ ان زندوں سے تو ان کا جو 1000 سال پہلے وصال اور پردہ فرما گئے ان کا فیضان کئی درجے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کہ ان کے اندر استعداد نہیں ہے، ان کے اندر اہلیت نہیں ہے، یہ صرف اپنی جھوٹی عزت کو چمکانے کے چکروں میں لگے ہوئے۔ آج کل کے اکثر پیر، میں خود سنی ہوں الحمدللہ علیہ شان ہی، اور میں پیری مریدی کا قائل ہوں، میں پیری مریدی کا عرض کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے پتہ نہیں کس طرح بات نکل گئی، لیکن اس پیر کے ہم قائل ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق پیری مریدی کرتا ہوں، قرآن و سنت کے، اور اس کی صبح سے شام، شام سے صبح، جلوت سے خلوت، خلوت سے جلوت تک جب بھی نگاہ پڑے تو اس کے کردار سے سنت رسول کی خوشبو مہکتی ہوئی نظر آئے۔ ایسے شخص کو ہم مانتے ہیں اللہ کا ولی، ایسے شخص کے پاس پھر جانے کا بھی فائدہ ہے، ایسے شخص کے سلسلے میں، ایسے شخص میں ہاتھ دینے کا، بیعت برکت لینے کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جو نماز نہ پڑھے، جس کا چہرہ یہودیوں کی طرح 24 گھنٹے عورتیں اس کے سامنے ہیں، پردے کا لحاظ نہیں، بھنگ اور چرس وہ پیتا ہے، اس کے جسم سے بدبو ہے، اسلام کا پتہ نہیں، شریعت سے بالکل کورا ہے، جاہل طبقے کا فرد ہے، وہ جو پیر بن کے بیٹھ جائے وہ اولیاء شیطان میں ہوتا ہے، اولیاء الرحمن میں کسی صورت میں آ سکتا۔ ہم فقط اولیاء الرحمن کو مانتے ہیں، ہم فقط اولیاء، کیونکہ اولیاء شیطان پہ تو اللہ کی لعنت ہے، اولیاء شیطان پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے یہ دو فرد آپس میں مل رہے ہیں، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کی، آپ نے فرمایا اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب یہ سائل جو گیا زیارت کو تھا، آگے کام کچھ اور دیکھا، کہتا ہے میں نے فوراً یہی سوال کیا، حضور آج تک ہم یہ سنتے تھے کہ شیر کا کام ہے بکریوں کو، اونچی بولے، شیر کا کام ہے بکریوں کو، اور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تو نظام الٹ دیکھا ہے، یہاں بکریوں کو آپ کا شیر، آپ کی بکریوں کو شیر جنگل کے چرا رہے ہیں، ان کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ حضور دات علی حجویری لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگلے اللہ کے ولی نے جواب دیا اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، میں نے اپنے رب کی باتیں مان لی ہیں، میں اپنے رب کی اتباع کے سوا اور کوئی کام کرتا؟ میں رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا؟ جب سے میں نے رسول اللہ کی شریعت کو اپنا لیا ہے، میں شریعت کے تابع ہوا ہوں، رب نے کائنات کی ہر چیز کو میرے تابع کر دیا ہے۔
اب یہ میرے تابع ہیں، میں نے ان کو حکم دیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں میرے جھکنے کا ٹائم ہو چکا ہے، لہذا بکریوں کی رکھوالی تم نے کرنی ہے، بکریوں کی رکھوالی۔ تو اللہ نے فرمانا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اللہ کے دوستوں کو کسی طرح کا کوئی خوف، ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہ چیزیں ان کی بکریوں کی رکھوالی کرتی ہیں، وہ چیزیں ان کی بکریوں کی۔ پھر فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو غم ہوگا۔ اب یحزن فعل مضارع ہے اور پھر مطلق ہے، لام نون یا لام میم یا لما یا جتنے بھی حروف اس طرح کے ہیں جو اس کو کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں فعل مضارع کو، کیونکہ فعل مضارع جب مطلق ہو تو اس میں کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ کئی بار آپ کو یہ بات عرض کی ہے، دو زمانے، زمانہ حال اور زمانہ استقبال۔ اور قرآن میں اولیاء کی شان میں جہاں بھی اس طرح کا مضمون آیا ہے وہاں فعل مضارع کو مطلق چھوڑا گیا، فعل مضارع کو۔ تو معنی کیا بنتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا؟ نہ دنیا میں کسی چیز کا غم ہے، نہ قبر میں کسی چیز کا غم ہے، نہ محشر میں کسی چیز کا غم ہے، نہ پل صراط میں کسی چیز کا غم ہے۔ اگر غم ہے تو ایک ہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے خوف میں 24 گھنٹے تڑپتے رہتے ہیں، اس کے سوا اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف اور غم۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ رب کا پل صراط تک کسی جگہ بھی کسی مقام پہ بھی اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف، کسی چیز کا غم۔ ہاں اگر ان کے اوپر خوف مسلط ہے تو صرف اللہ جل شانہ کا ہے، صرف اللہ جل شانہ کا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کنز العمال میں ہے، اور یہ وہ محدث کبیر ہے، یہ محدث اعظم، اگر ہم محدثین کا ان کو امام بھی کہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ آپ نے نام سنا نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، سنا ہے نا نام، جن کو سارے لوگ کہتے ہیں محقق علی الاطلاق۔ کیا لقب دیتے ہیں جن کو؟ بھائی جانے بہن ان کو محقق مانتے ہیں، اسلام میں کیا مانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ان کے استاد کون ہیں؟ یہی کنز العمال شریف کا مصنف ان کے استاد ہیں۔ کنز العمال شریف کا جو مصنف ہے علاء الدین علی ہے، علی متقی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے کیا ہیں؟ استاد اور شیخ ہیں۔ غور کریں، جن کے شاگردوں کا یہ رتبہ ہے، جن کے شاگردوں کا یہ رتبہ ہے۔ اور میں نے ایک محدث کا کلام پڑھا آپ کی کتاب کی فضیلت پر، وہ لکھنے لگا کم و بیش آپ کو ہم سے جدا ہوئے میرے ایک اندازے کے مطابق کم و بیش یہ 800 ہجری کے قریب قریب دنیا سے وصال فرما رہے ہیں۔ اب ہم بیٹھے ہیں 1436 سن ہجری میں، جس کے ہم نے 1436 سن ہجری کا پہلے مہینے کا اکثر حصہ ہم گزار چکے، محرم الحرام شریف کا اکثر حصہ ہم 26 دن گزار چکے، آج غالباً 27واں دن ہے۔ غور کریں، آپ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، اس حدیث کو اور محدثین نے بھی نقل فرمایا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ مومن تو اس حالت میں ہوتا ہے، مومن تو کس حالت میں؟ جو گزر گئی زندگی، ظاہر ہے بتقاضۂ بشریت، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس پہ نادم اور شرمندہ رہتا ہے، اور جو زندگی بقایا ہوتی ہے اس میں خوف میں رہتا ہے نہ جانے کل کو کیا ہو جائے، نہ جانے میرے بارے میں خفیہ تدبیر رب کی کیا ہو۔ سرکار نے فرمایا مومن بس ان دو باتوں کے درمیان ہی زندگی گزارتا ہے۔ اب غور کریں، آپ اگر اس کی حقیقت تک پہنچ کے، گہرائی تک پہنچ کے غور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ مومن کی شان یہی ہے، اللہ کا ولی ہمیشہ اسی طرح ہی زندگی بسر کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے خوف میں، ہر وقت اللہ کے جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم حدیث پاک کا، فرمایا جب تجھے یہ محسوس ہونے لگے، پوری امت کو خطاب ہے، جب تجھے یہ کہ تو خود محسوس کرے کہ میں جہاں بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا، اس کا مطلب اتنا نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا،
جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، غور کرنے والی بات، اگر باپ دیکھ لے تو اس گناہ کو یہ چھوڑ دے، غور کرنا، میرا رب دیکھ رہا ہے، کس لیول پہ سرکار فرما رہے ہیں، جس گناہ پہ یہ بیٹھا ہے، انٹرنیٹ کھولا ہوا، دروازے کو کنڈی لگائی ہوئی ہے، رات آدھی رات ہو چکی ہے، پھر بھی خوف ہے ابا جان نہ آ جائیں، ایسی فوش قسم کی ویب سائٹ پہ بیٹھا ہے، پھر بھی خوف ہے فلاں نہ آ جائے، لڑکی ہے تو اس کو پورے گھر والوں کا خوف ہے، میں تو کسی اجنبی سے رابطے میں بیٹھی ہوں، کہیں کوئی آ نہ جائے، کہیں کوئی، میرے بھائی اس درجے پہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تو محسوس کرنے لگے کہ تو جہاں بھی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے، ہم محسوس نہ بھی کریں، رب تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ تو جلوت و خلوت میں رب کی نافرمانی کو اس وجہ سے چھوڑ جائے کہ تیرا رب ہر وقت یا تو ہر وقت اپنے رب کے علم و قدرت کے سامنے ہے، اپنے رب کے علم و قدرت کے سامنے ہے، کیونکہ یہ جملہ بولنا ہمارے عقائد کے ائمہ نے منع فرمایا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں، ہمارے یہاں بہت سارے احباب یہ جملہ بول جاتے ہیں، عقائد کی روشنی میں یہ جملہ نہیں بولنا، بلکہ یہ ہو اللہ کے علم و قدرت کے سامنے ہر چیز ہر وقت موجود ہے، اللہ کے علم و قدرت کے سامنے ہر چیز ہر وقت موجود ہے۔ جب کہیں گے نا اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اس میں بہت سارے عقائد کی روشنی میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے، بہت سارے کیا کھڑے ہو جائیں گے؟ مسائل، پھر اس پہ ایسے ایسے مسائل نکل آئیں گے کہ جن کو مسلمانوں کے عقائد ہمیشہ سے رد کرتے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے، اس لیے یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب تو محسوس کرنے لگے کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے رب کے علم اور قدرت کے، فرمایا سمجھ لے کہ اب تو پکا مومن بن چکا ہے، سمجھ لے کہ اب تو پکا بالکل پیور خالص مسلم تو ہو چکا ہے۔ کب؟ جب جلوت و خلوت میں گناہ چھوڑے گا، جب جلوت و خلوت میں، عجیب نظام ہے، لوگوں کے ڈر کے مارے تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہے ہیں تو نہ رب کا خوف، نہ مصطفیٰ کریم سے شرم و حیا، یہ کیسی انسانیت، یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ اللہ سے نہ ڈرا جائے۔ دیکھیں میرے سامنے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اگر میں باپ کی حیثیت سے اس کی طرف نسبت کروں تو میں اس سے حساب تو نہیں لے سکتا، مجھے تو اپنے حساب کے بارے میں علم نہیں، البتہ امید ضرور ہے کہ وہ اپنے محبوب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے سرکار کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے گا، امید ضرور ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور سرکار کی شفاعت بھی مسلمانوں کے لیے ہے، سرکار کی شفاعت بھی مسلمانوں کے لیے ہے، تو میں اس کے سوا تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا اپنی اولاد کو، سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے۔ تو بھائی اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے جس نے ہم سے حساب بھی لینا، اس کی جزا اور سزا بھی دینی ہے، اس کی جزا اور سزا بھی دینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو اس لیول پہ، اس حالت میں جب بندہ محسوس کرنے لگتا ہے، سرکار نے فرمایا پھر، یعنی رسول اللہ نے گواہی دی کہ اس بندے کا ایمان کامل ہو چکا ہے، اور جب بندہ اس حالت میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کی فہرست میں کثیر ایسے اللہ کے ولی ہیں اور تھے جن سے کوئی کرامت نہیں ہوئی، لیکن ان ولیوں سے کئی درجے افضل جو روزانہ کئی کی کرامتیں دکھاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، ان کا رتبہ جنہوں نے زندگی میں کوئی کرامت بھی سامنے نہ پیش کی، اسلام کی روشنی میں ان کا رتبہ کرامت والوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ لوگوں نے شاید ولایت کا معیار ہی کرامت کو سمجھ لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات، الاستقامت فوق الکرامہ، پھر کرامت میں کیا رہے گا؟ دین اسلام پہ چلنا، رسول اللہ کی سنت پہ استقامت حاصل کرنا، یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت، نیچے ہے اسلام کے اوپر چلتے رہنا، اس سے بھی اگلے درجے کی کامیابی ہے، اس سے بھی اگلے درجے کی فضیلت ہے، اس سے بھی اگلے درجے کی۔ تو اللہ کے ولی کو کہیں بھی کسی طرح کا کوئی خوف اور غم، ہاں اگر خوف ہے تو صرف اللہ کا خوف ہے، خوف ہے تو صرف۔ پھر فرمایا
الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء الرحمن کی تعریف عرض کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں. وہ ہیں الذین آمنوا، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کا عقیدہ ایمان والے ہیں. کس چیز والے ہیں؟ ایمان والے ہیں، عقیدہ صحیح ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بہت بڑی بات ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فعل مضارع پہ کانا کی گردان داخل ہے، اور جب فعل مضارع پہ کانا یکونو کی گردان داخل ہو جائے تو وہ فعل مضارع تبدیل ہو جاتا ہے ماضی استمراری میں. کس طرف تبدیل ہوتا ہے؟ یہ عربی گرامر کا ایک قانون، اس کے بعد ہی ترجمہ سمجھ آئے گا نا. اور ماضی استمراری کیا ہے؟ ہمیشہ جو کام تسلسل سے جاری ہو ساری ہو. آج سے پیچھے جو کام ہمیشہ تسلسل سے، یہ ماضی استمراری ہے. تو پھر معنی کیا بنا؟ اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں. پہلی شرط ان کا عقیدہ صحیح ہو، پہلی شرط وہ اہل سنت ہوں. پہلی شرط وہ کیا ہوں؟ یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت ہوں. آگے عام ہے وہ حنبلی ہوں، وہ شافعی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنفی ہوں. چاروں ائمہ اہل سنت کے، چاروں ائمہ. ان چاروں میں کسی کی تقلید کرتا ہو، کسی کا مقلد ہو، تو ان چاروں میں کسی کی کرتا ہو، جو نہ کرتا وہ گیا، وہ بالکل ہی فارغ ہو گیا، پہلے عقیدہ ہی ختم ہو گیا اس کا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ تو بعد میں ہے نا. جو ان میں کسی کی تقلید نہیں کرتا وہ گیا. اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ چاروں اہل سنت کے ائمہ ہیں. رفع یدین، آمین اونچی کہنا، ہاتھ یہاں باندھنا، ان باتوں کو آپ کسی کے کافر ہونے یا نہ ہونے کا معیار نہیں بنا سکتے. اسلام میں یہ معیار نہیں ہے. رفع یدین سے کوئی کافر نہیں ہوتا. ہاتھ یہاں نہ باندھے، بھلے یہاں بھی باندھ لے، کافر نہیں ہو. ہاتھ چھوڑ بھی دے تو کافر نہیں ہو. ہاتھ چھوڑ کے نماز بھی ہو جائے گی. کون سا کوئی فرض یا واجب ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی نماز کی شرائط میں سے شرط تو نہیں ہے. ہمارے امام صاحب کے بھی نزدیک بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں. لوگوں نے شاید معیاری اختلاف کا اسی کو سمجھ رکھا ہے. معیاری اختلاف کا اسی کو، ائمہ اربعہ میں سے ایک بندہ جس طرف چلا جائے اس بات پہ کم از کم عقائد کے دار و مدار نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں. اس کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. رفع یدین کرنے کی وجہ سے، جبکہ وہ حنبلی ہو، جبکہ وہ شافعی ہو، جبکہ وہ مالکی ہو، ان تینوں ائمہ نے اجازت دی ہے. کوئی بندہ کافر، بلکہ اس پر ضروری اسی طرح ہے، اگرچہ ان کے مسلک میں مستحب کے درجے میں ہے، لیکن جس امام کی تقلید کر رہا ہے اس کے مسائل پہ چلنا تو ضروری ہے نا. ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہی امام کے مسلک پہ چلیں، اپنے ہی امام کے، خواہ جس پہ چلیں وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے، جو بھی ہے. یہ چیز تو واجب ہے نا کہ اپنے امام کی مانیں، اپنے امام کی. یہ نہ ہو کہ جدھر سے سہولت ملے چلو یہ مسے والا مسئلہ فلاں امام کا، اور نیت والا وضو میں مسئلہ فلاں امام کا، اور فلاں مسئلہ فلاں. یوں نہیں چلے کسی ایک امام کی، کسی ایک امام کی. اب غور کریں، پہلی شرط کہ وہ اہل سنت کا فرد ہو، عقیدہ اس کو سچا ہو. دوسری شرط وَكَانُوا يَتَّقُونَ ہو، اس کی زندگی، اس کی ماضی ہمیشہ پرہیزگاری، تقوی و طہارت پہ گزری پڑی ہو. تقوی و طہارت پہ. اب اسی وَكَانُوا يَتَّقُونَ سے ہی تھوڑی سی تفصیل کر رہا لیں اپنے زمانے کے پیروں کی. متقی کون ہوتا ہے؟ جو نماز نہ پڑھے. بولے نا، اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ متقی. پھر اونچی بولیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ متقی. جس کی داڑھی سرے سے نہ ہو، یا یہ حد ہے ادھر سے نہیں، یہاں سے تھوڑی کے نیچے سے، اس سے نیچے جو بال ہیں ان کو کتروانے کی اجازت. مٹھ سے نیچے جو بال ہیں ان کو کتروانے کی، اس سے اوپر اوپر نہیں کتروا سکتے، اس کے اوپر اوپر نہیں کتروا سکتے. جس کی داڑھی اس معیار کی نہ ہو
وہ متقی ہے؟ یار بولو تو صحیح. آپ کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, میں تو پیروں کی طرف. البتہ مسئلہ عام ہے پوری امت کے لیے, البتہ یہ مسئلہ پوری, لیکن اس وقت جو موضوع زیر غور ہے وہ ہے کہ پیر کیسا ہوتا ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ کے تحت ہم عرض کر رہے ہیں. بہت ساری شکے ہیں, تو صرف ایک دو بات عرض کریں گے. اور جو اجنبی عورتوں سے پردہ تک نہ کرتا ہو, بلکہ معاذ اللہ ان عورتوں کے بعض اعضاؤں کو پکڑ کر جب تک پکڑے نہ وہ شیطان دم اثر نہ کرے, بتایا جائے ایسا شیطان متقی ہوتا ہے؟ ان تین باتوں پہ بھی اگر آپ پرکھ لیں نا, چلو چوتھی بات بھی ایک وہ نتیجہ تن جو مفہوم کلی بھی رکھتا ہو. چوتھی بات, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے خلاف چلتا ہو وہ متقی ہو سکتا ہے؟ اونچی بولیں. نہیں تو مجھے حدیث یاد آ گئی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں, پوری امت میں سب سے بدترین قوم وہ ہے. کتنے بڑے جملے, اور یہ کسی مفتی صاحب کے نہیں کہ جھٹلا دیے جائیں, کہ مفتی بھول جاتے ہیں. ممکنات میں سے ہوتا ہے مفتی کا بھولنا, لیکن بہت کم بھولتے ہیں, یہ یاد رہے, جو واقعی مفتی اہل سنت ہوگا, لیکن بھول سکتے ہیں, یہ ممکنات میں سے. اور یہ جملے تو اس مقدس زبان کے ہیں جن کی زبان کو قرآن یوں فرما رہا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سادہ سا ترجمہ ہے, کلام رب کا ہوتا ہے, زبان مصطفیٰ کریم کی چلتی ہے. یہ تو اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. کیا فرمایا؟ سب سے بدترین قوم وہ ہے جو اپنے نبی کے طریقے کے خلاف چلے. اب تو سمجھ آئی ہوگی نا, جو سنت کے خلاف ہو کم از کم وہ پرہیزگار ہو سکتا. سرکار نے تو فرمایا سب سے بدترین قوم وہی ہے جو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کے, نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے طریقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت. عرف عام میں جب بھی کہا جائے یہ کام سنت ہے تو فقط یہ نہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے, بلکہ یہ مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. جب لفظ سنت عرف عام میں کہا جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اور حدیث کیا فرما رہی ہے کہ سب سے بدترین قوم وہ ہے, سب سے بدترین جو, بولے نا حدیث یاد کر لیں, اونچی بولیں. چلو میں ایک مرتبہ پھر حدیث سنا دوں. سرکار کی سنت ہے, بس اوقات آپ ایک ہی جملہ تین مرتبہ بھی دہرا دیا کرتے تھے. ہمارے جیسے گنوار لوگوں کے لیے طریقہ ارشاد فرمایا, ہمارے جیسے اجمی و نسل بالکل ادنا سے علم سے بھی نیچے درجے کے لوگوں کے لیے کہ تمہیں سمجھانا تو آئے گا نہیں, چلو میں سنت بنا دیتا ہوں تاکہ تمہیں شرم نہ آئے بار بار کہنے سے. بار بار بقایا آپ تو وہ ہیں, آپ تو, آپ کی بات تو دور کی بات, آپ نگاہ ہی فرما دیں تو کئی ہزار مدرسین پیدا ہو جایا کرتے تھے. آپ کی تو نگاہ کا یہ فیضان تھا. بلکہ یہ باتیں تو ہم نے اولیاء الرحمن کی سیرت میں پڑھی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستی کی سیرت میں پڑھا ہے کہ چاہتے ہیں تو ایک بندے کو جو ایک ایسے علم کا کئی کتابوں کا حافظ تھا, اس کا چچا بڑا تنگ آ گیا کہ یہ علم اسلام کے خلاف ہے اور یہ اس کا حافظ بنتا جا رہا ہے, اتنی کتابیں اس نے حفظ کر لی ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے, حضور ہم اس سے تنگ ہو گئے. فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے. آپ نے یوں نگاہ فرمائی, کیا فرمایا؟ یوں نگاہ فرمائی. فرمایا بول اس علم میں سے کوئی چیز ہے یاد تجھے؟ سرکار کی بات تو دور کی ہے, سرکار کے غلاموں کا یہ رتبہ ہے. یوں نگاہ فرمائی, فرمایا اچھا تجھے اتنی کتابیں اس علم کی یاد ہیں, چلو کوئی ایک جملہ تو سنا. وہ تڑپنے لگ گیا. حضور میرا سارے کا سارا مواد ختم ہو گیا. آپ نے نگاہ فرمائی, کئی سالوں کے محنت کو سلب فرما لیا, ختم کر دیا. اور پھر یوں توجہ کی,
فرمایا اب اسلام میں کلام کرتا جا، اب اسلام کی کتابوں میں کلام، اب جا ہم نے تجھے ایک مفتی اعظم بنا کے بھیج دیا ہے، اب لوگوں کو اسلام کے مسئلے سکھا۔ یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے، یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے، لیکن یہ غلام وہ ہیں جو فرماتے ہیں فقیر نے آج کے پیروں کو سیدھے تلفظ سے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور دعوے ہیں ہم 7ویں آسمان سے آگے چلے گئے، 7ویں زمین سے جو آگے کہتے کچھ سمجھ تو آتا، سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ پر اوپر تمہارے جیسے جوہلا کیسے جائیں؟ اگر جانا ہے لوح محفوظ تک رسائی رکھنی ہے تو پھر سیرت غوث اعظم کی طرف لوٹ آؤ۔ آپ فرماتے فقیر نے 15 سال، کتنا عرصہ ہے یہ؟ آپ کے اپنے جملے آپ کی کتاب میں، کتنا عرصہ؟ اپنی تلاوت پہ بھی پھر غور کرنا جب بات پوری ہو جائے کہ ہم بھی تو آخر مسلمان ہی ہیں، ہم بھی تو آخر غوث اعظم کی نسبت رکھنے، قادری نہ بھی ہو کوئی تو کم از کم غوث پاک کو غوث اعظم تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میں تو الحمدللہ ہوں ہی قادری نا، میری تو بات ہی الگ ہو گئی، ہم تو ڈائریکٹ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے جو نیچے آپ کے خلفاء چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو ان کے توسل سے آپ تک ہاتھ پہنچایا ہوا ہے۔ جو نہ بھی ہو کم از کم غوث اعظم کو غوث اعظم تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ آپ فرماتے ہیں 15 سال غوث اعظم رضی اللہ عنہ، میں نے ہر رات قرآن پاک کا ایک ختم اس طرح کیا، ہر رات 15 سال کا عرصہ قرآن پاک کا ختم اس کیفیت و حالت میں کیا کہ میں ایک قدم اٹھا لیتا، ایک پہ کھڑا رہتا اور بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف کو شروع کرتا، جب والناس پہ پہنچتا تو دوسرا قدم پھر زمین پہ رکھتا۔ اور یہ معمول کتنا عرصہ رہا ہے؟ اوپر جانے کے لیے تو یہ طریقہ درکار ہوتا ہے، پھر بھلے بندہ بیٹھا بغداد میں ہو بس یوں نگاہ جھکا دے تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے، لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو سرکار کی سنت کے خلاف چلے وہ متقی ہو سکتا ہے؟ اونچی بولو، مزید اونچی بولو۔ تو معلوم ہو گیا ارد گرد جتنے لوگ، کوئی بابا کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو درویش، کوئی فقیر، کوئی پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کوئی پیر، کوئی اپنے آپ کو ولی، جو مرضی کہے، جو اس آیت کے خلاف ہے وہ پیر بابا ہو سکتا جس پیر بابے کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں اولیاء الرحمن پر، پہلی قسم پر۔ اولیاء شیطان کی طرف ہم آئے نہیں ابھی، اولیاء الرحمن جن کا ہر کام رسول اللہ کی سنت کے مطابق، ہر کام رسول اللہ کی سنت کے، ایسوں کے پاس جاؤ گے تو رب کی رحمتیں ضرور ملیں گی۔ اس چوڑا چمار کے پاس جا کے تمہیں ملنے کیا ہے؟ جو خود رسول اللہ فرما رہے جو میری سنت کے خلاف قوم چلے وہ قوم بدترین قوم ہے، جس کو تیرے نبی علیہ السلام نے بدترین قرار دیا، تو اس کو رب کا ولی سمجھتا ہے، تو اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اس کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کرواتا ہے بے شرمی کی بات کہ نہیں؟ رسول اللہ فرمایا بدترین ہیں یہ لوگ جو اپنے نبی کی شریعت کے، اپنے نبی کے طریقے کے، اور طریقہ رسول اللہ کی سنت کو کہا جاتا ہے، طریقہ رسول اللہ کی، بخاری کی روایت میں بھی ہے، صحیح بخاری میں مفہوم حدیث کچھ یوں ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنتی ہے، ساری امت ہاں اللہ سے کچھ کو مستثنا کر دیا، فرمایا من ابا جو ہے وہ جنتی نہیں ہے میرا امتی لیکن جنتی۔ قیل من یأبا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اس طبقے والے ہیں اور یہ اور سے سننا؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ولی ہمیشہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلتا ہے، پرہیزگاری تقوی و طہارت کا پہاڑ اور سمندر ہوتا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا وہ کون ہے جس کو آپ نے مستثنا فرمایا، آپ نے سادہ سے لفظوں میں سمجھا دیا، فرمایا جو بھی میری سنت کے مطابق چلے وہ تو گیا جنت کو، وہ تو گیا، فرمایا جو سنت کے خلاف چلے وہ وہی ہے، وہ بالکل سادہ سا میں نے ترجمہ عرض کیا جو سمجھ بھی آ جائے، فرمایا جو میری سنت پہ چلے وہ جنت کو گیا، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ اور آج تو اللہ معاف کرے وہ حدیث کتنی محدثین نے نقل کی ہے، کئی احادیث کی کتابوں میں ہے کہ اسلام ان قریب اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا، اجنبیت کی حالت میں، اور بعض احادیث میں اسلام ان قریب غریب ہو جائے گا۔ اسلام ان قریب کیا ہو جائے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اسلام پہ چلنے والوں کو کہیں گے یہ کیا پرانے زمانے کے دقیانوسی قانونوں پہ چل رہے ہیں۔ آج میرے بھائی ایسے جملے ہمیں سننے پڑتے ہیں، آج ایسے بے غیرت قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ایسے بے لگام و بے حس پیدا ہو چکے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت پہ چلنا تو دور کی بات ہے، چلنے والوں پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ کیا پرانے زمانے کے دقیانوسی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ نہیں ہوتی ایسی گفتگو۔ رسول اللہ کی حدیث کا یہ مطلب ہے، کیونکہ نگاہ نبوت تو قیامت تک کے لوگوں کے حالات کو دیکھ رہی تھی، تبھی تو فرمایا ایسے بدماش بھی پیدا ہو جائیں گے، ایسے بدماش بھی۔ ان ساری حدیث کی روشنی میں آپ سے پھر وہی سوال، جو بابا، جو پیر، جو چور، جو ڈاکو رسول اللہ کی شریعت کے اوپر نہ چلتا ہو، آپ کی سنت کے مطابق نہ چلتا ہو، اور دعوے ہوں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، بتائیے وہ اولیاء الرحمن کے اولیاء الشیطان؟ اولیاء الشیطان ذرا اونچی، ہم کوئی بابوں سے نہیں لے کے کھاتے، رب روزی دیتا ہے، مصطفیٰ کریم تقسیم فرماتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی ہی شریعت عرض کی جا رہی ہے۔ اب بتائیں جو رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف ہو وہ پیر اور ولی ہوتا؟ ہاں اگر ہے تو پھر دو قسموں میں سے دوسری قسم وہ اولیاء الرحمن نہیں بلکہ وہ اولیاء الشیطان ہے، یعنی وہ شیطان کا دوست ہے، وہ شیطان کا۔ رب نے فرمایا ولی وہ ہے جن کا عقیدہ صحیح ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جن کی زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرتی ہو، تقوی و طہارت کے وہ پیکر ہوں، تقوی و طہارت کے وہ پیکر ہوں۔ پھر فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کہاں کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا یہ اللہ نے پیچھے جو کچھ ہے اللہ نے فرمایا، اور رب فرما رہا اللہ جو فرما دے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلمات میں تبدیلی ممکن۔ اور فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، تقوی و طہارت کی زندگی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضور قرآن آج کی کرامت اولیاء کی پہلی قسط کے اندر اپنے بھائیوں کو اتنا عرض کیا کہ اولیاء الرحمن کی چند نشانی آپ کے سامنے ہم نے رکھی، نتیجتاً اتنے جملہ یاد کر کے جاؤ وہ سنی ہو۔ پہلی شرط وہ اونچی بولو، امام اہل سنت نہیں لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، پہلی شرط وہ کیا ہو، باقی سارے گئے۔ دوسری شرط وہ اتنا علم رکھتا ہو، حلال و حرام کو جانتا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں حلال ہو۔ تیسری شرط کوئی بھی اس کا کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف، ظاہری طور پر کوئی بھی اس کا کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف۔ چوتھی شرط جس سلسلہ میں بیعت کرتا ہے وہ اس ہستی تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس تسلسل باقی ہو، کسی جگہ جا کے وہ سلسلہ منقطع نہ ہوتا ہو، پیچھے تک جاتا ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ اہل سنت نے فرمایا جس میں یہ چار باتیں آ جائیں اب اس کو پیر بھی کہو، اس کو ولی بھی کہو، اس کے پاس بھی جایا کرو،
اس کے پاس بھی، اور جس میں ان 4 میں سے 3 بھی ہوں، چوتھی نہ ہو تو اس کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ سارا کچھ ٹھیک ہو لیکن داڑھی خشخشی ہو، کینچی سے کترواتا ہو، ایک مٹھ سے کم کراتا ہو، میری ہے اتنی۔ جہاں کہیں میں نے یہ کلمات عرض کیا نا جی، بعض لوگوں کے ذہن میں خدشہ اٹھا، اس لیے پھر اس وقت سے نا کہنا شروع کر دیا، ہم اس کو الحمدللہ علی آسانی کینچی نہیں لگاتے، اس کو کینچی اللہ پاک نے دی ہی اتنی ہے، اللہ پاک نے دی ہی۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر ہم یہ جملہ بولیں تو یہ ٹھیک ہے، اللہ کے فضل و کرم سرکار کے خصوصی فیضان سے آج تک اس چہرے پہ اس طرح نہیں پھرا، آج تک اس چہرے پہ اس طرح نہیں پھرا۔ میرے بھائی سارے کام ٹھیک ہوں، اگر داڑھی رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، وہ تیرا پیر ہو سکتا، وہ اولیاء الرحمن ہو سکتا۔ اللہ جل شان سے دعا ہے ہم سب کو اسلام، بس اسلام سیکھ کر سرکار کے طریقہ مقدس سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء الرحمن کی کرامات کے سلسلہ میں دوسری قسط انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی اگلے جمعۃ المبارک اشرف علی تھانوی کی کتاب سے ہم پھر انشاءاللہ چند کرامات عرض کریں گے، اولیاء الرحمن کس طرح کرامات دکھایا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔